السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی آخری کتاب جو آسمان سے اس نے نازل فرمائی انسانیت کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس القرآن کی جو بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کی صورت شریفہ 2 نمبر کی سورت البقرہ کی یہ 3 آیتوں کی تلاوت کی توفیق اللہ رب العالمین نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، جس کے لیے اس پر انتہائی شکر گزار ہیں اس کے، اور اسی سے مدد اور استعان چاہتے ہیں کہ ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا احکامات موجود ہیں، اس کو دریافت کرتے ہوئے اس کو اپنی لائف میں ہم اڈاپٹ کریں اور اس طرح اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں ہمارے رب کا کہ اس نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے بارے میں سورۃ الکہف 18 نمبر کی سورت کی پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اور تمام حمد اور تمام ثنا اور تمام سبحان اس رب کی جس نے اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی، جس میں کوئی پزل، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہنے دیا۔ صاف اور شستہ بیانوں والی کتاب انسانیت کے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنا پرسنل ریلیشن اس سے قائم کرے اور احکامات کو حاصل کرتے ہوئے تقوی کی کیفیت اپنے اندر لائے، اس لیے کہ جہاں احکامات آتے ہیں اس کے اخیر میں بنیاد ہر عمل کی تقوی، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی موجودگی کا احساس، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن حساب دینا ہے، وہ انسان کو یاد رہے تو انشاءاللہ اس گاڑی یا اس جہاز کا سفر صحیح سمت میں ہو سکے گا، اور ہماری لینڈنگ آخرت میں سیف لینڈنگ اللہ تعالیٰ کروا دیں، ہماری وہ ابد الآباد زندگی جو حشر اور قیامت اور حشر اور حساب کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کو ہم انجوائے کر سکیں۔ سو ہم گواہی دیتے ہیں اپنے قلب سے، اپنے ذہن سے، اپنے اپروچ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سٹائل سے، اپنے کاروبار سے، اپنے زندگی کے ہر معاملے سے ہماری یہ گواہی دکھائی دینی چاہیے، ہمارے ہر عمل سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے لرزیدہ ہیں ہم، اس سے خوف زدہ ہیں ہم، اس کو حساب دینا ہے ہمیں۔ ہمارے رب کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ایسوسیٹ نہیں، کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی اسے چیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا، جس کو وہ سزا دینا چاہے ساری مخلوق مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتی، اور جس کو وہ نوازنا چاہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تمہیں کسی تکلیف میں اللہ ڈالنا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور ہی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تم پر اپنا فضل نچھاور کرنا چاہے تو کوئی اس میں آڑا نہیں آ سکتا۔ پورے کائنات کی کسی مخلوق کی کوئی طاقت نہیں، اللہ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، اور واللہ علی کل شیء قدیر، ہم ہر کام پر ان کو فلی اقتدار اور قدرت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری شہادت
ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے لین دین سے یہ بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا ساری انسانیت کے لیے، اور کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ۔ تم سب لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایمان کو قبول کر کے وحدانیت کے جذبے کے ساتھ میں اب اعمال کے اندر رول ماڈل رکھنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زندگی کے جو بھی مدارج آئے ہوں، کاروبار کے ہوں یا پھر تنگ دستی کے ہوں یا مالداری کے ہوں یا ہر طرح کی زندگی، پڑوسیوں سے ان کا سلوک، رشتہ داروں سے ان کا سلوک، شہر میں دیگر لوگوں سے ان کا سلوک، ان کا جس طرح کے اخلاق اور کردار ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے یہ لا بک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے احکامات نازل فرمایا، اور ان احکامات پر ہمیں جو رول ماڈل سامنے رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے۔ پھر ہم شکر ادا کریں ہمارے رب کا کہ ایسے بیانوں والی کتاب اس نے نازل فرمائی۔ اے انسانیت، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ڈیوائن نور آ چکا ہے، اور ایسی کتاب جو کھلے بیانوں والی ہے۔ آئیے اس کی جو 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، اللہ کی توفیق سے اس میں کیا مضمون بنتا ہے ہمارے اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی جو روحانیت ہے، عرش اعظم کا کلام ہے، وہ ایک انسانی کلام میں پیدا نہیں ہو سکے گا، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زبان میں ان 3 آیات بینات کی ترجمانی کس طرح ہو سکے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں خواتین کے مینسس پیریڈ کے تعلق سے، آپ فرمائیں کہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے، سو تم دور رہا کرو بستر سے، ان حالات میں، حیض کے حالات میں بیویوں سے، اور ان کے قریب نہ جانا، کپل نہ ہونا ان سے جب تک کہ وہ اس حالت سے پاک نہ ہو جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، اس طرح جس طرح اللہ نے تمہارے لیے میٹر سیٹ کر دیا ہے نیچرل کورس کے اعتبار سے۔ بے شک اللہ محبت کرتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں سے اور پاک اور صاف رہنے والوں سے۔ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے، تم آ سکتے ہو اپنی کھیتیوں میں جب تم چاہو، اور اپنے آپ کے لیے آگے اعمال بھیج رکھا کرو، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کے لحاظ کے ساتھ زندگی گزارو، اور اچھی طرح اپنے علم میں بٹھا لو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہونی ہی ہے۔ اور ان باتوں پر جو ایمان رکھے اور ایماندارانہ عمل کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے۔ اور تم لوگوں نے اپنے قسموں کو نشانہ یا آبسٹیکل نہیں بنانا ان 3 کاموں سے کہ تم نیکیوں کے کام سے رکو، یا تقوی یا اللہ کی پرہیزگاری والے کاموں سے رکو، یا انسانیت کے بیچ میں ریفارمیشن اور اصلاح کے کام سے رکو، جبکہ اللہ ہر چیز سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ آئیے اب اس پر غور و فکر کریں کہ ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ ایک صورتحال ایک جوڑے کے درمیان پیدا ہوتی ہے، خواتین میں کچھ ایام ہر ماہ اس طرح کے گزرتے ہیں کہ جس میں انہیں ایک تکلیف دہ صورتحال سے پاس ہونا پڑتا ہے۔ یہ جو اسپیشل رشتے ہیں میاں اور بیوی کے، اور میاں اور بیوی کے تعلقات کا جو بنیادی معاملہ ہے، اس کے تعلق سے پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو حیض کے مسائل پوچھتے ہیں، حیض کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا مزاج ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ آخر تک اسی طرح دکھائی دیتا ہے کہ سوال جو بھی آیا کرتے ہیں، سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے اور جواب اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے، تمہارے سوالات کا جواب وہ وحی کے ذریعے دیتے ہیں جو ان پر وحی آیا کرتی ہے۔ خواتین کے معاملات میں تو یہ بڑا اسپیشل دکھائی دیتا ہے کہ ہر جگہ احکامات اپنی بندیوں کو
اللہ نے ڈائریکٹ دیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، کہ فرمایا سورہ نور میں جو پردے کی مشہور آیت ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آیت طویل ہے، ہم پہلا حصہ لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے بندیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن خواتین کو فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنے عصمت کی حفاظت کرتی رہا کریں۔ سورۃ النساء میں تو عجیب دکھائی دیتا ہے کہ فرمایا رب تعالیٰ نے یستفتونک فی النساء، یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں خواتین کے تعلق سے، قل اللہ یفتیکم فیہن، آیت یہ بھی طویل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ یا اللہ تمہیں جواب دیتا ہے خواتین کے تعلق سے۔ یہاں پر بھی یہ آیت شریفہ بھی اسی طرح شروع ہو رہی ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ انتظار میں ہیں کہ وحی آئے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی معاملہ تحویل قبلہ کے معاملے میں وحی آ نہیں رہی ہے اور دل میں کچھ بے چینی ہو، فرمایا رب تعالیٰ نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ بعض اور بھی سوالات یہودی یا دیگر کفار مکہ کرتے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، انتظار فرمایا کہ وحی آئے، اور کبھی کبھی وحی کئی دن نہیں آتی تھی تو لوگوں کو شرارت کا بھی موقع ملا کرتا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ الکہف اور سورۃ مریم میں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اس وقت اس کو دیکھیں گے۔ یہاں فرمایا کہ یہ لوگ مینسس پیریڈ کے تعلق سے آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بعض انگریزی مترجم نے ولنریبل اس کا ترجمہ کیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان دنوں میں، پیریڈز کے ان دنوں میں بیویوں سے الگ رہیں۔ یہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک خاتون اور اس کے ہسبینڈ کے بیچ کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو اتنے دنوں تک قائم نہیں کیا جائے، ان دنوں میں قائم نہیں کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو یہ میاں بیوی والا عمل اس کے قریب نہ جایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی احکامات نہیں ہیں۔ بعض ایسے سماج جن میں رسم اور رواج ہوتی ہے، یا ایسے سماج جن میں قوانین اللہ کی کتاب سے بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اور اس طرح سے عورتوں کے تعلق سے کہ یہ ایسی صورتحال ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر خواتین کے تعلق سے جو رسمیں بنی ہوئی ہیں ایسا کوئی ذکر یہاں نہیں آیا۔ یہ جو رسمیں ہیں وہ دین نہیں ہوا کرتا، دین ہوگا اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں اس پیریڈ سے تو تم ان کے پاس آ سکتے ہو، اس طرح جس طرح ایک نیچرل سسٹم اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے۔ بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ قبول کرنے والوں کو، اور محبت فرماتا ہے پاک اور صاف رہنے والوں کو۔ اگلی آیت شریفہ میں پھر خواتین کے بارے میں ایک حکم ہے یا ایک ہمیں انفارمیشن ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، تم اپنی کھیتی میں جب چاہے تب جا سکتے ہو۔ اس میں بھی کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی، لیکن اس کے پہلے رمضان والی ایک قید ہے، اور جو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں اور لوگوں کو معلوم بھی ہے، یہ سب احتیاط ہونی چاہیے، اور اس درجے آدمی آگے نہ بڑھے کہ پھر جذبات پہ قابو نہ رہیں، اس کو پہلے سے ہی چیک رکھا جائے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے جو بھیج سکتے ہو تم نیکیاں وہ آگے بھیجتے رہو۔ نیکیاں اس کو بھی کہتے ہیں کہ جائز طریقے سے کوئی شخص اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہو، وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اگر جائز طریقے سے نہیں کرے گا اور ناجائز طریقے سے کرے گا تو زبردست سزا دنیا میں، آخرت کا بھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکیں کہ کیا معافی ہوگی، لیکن دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے زبردست سزا مقرر کی ہے، اور اگر اس سزا سے کوئی بچ جاتا ہے تو آخرت میں فائل تو اوپن ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے انسان اپنے خیالات میں
پاکیزگی اختیار کرے، اپنی سوچ میں پاکیزگی اختیار کرے۔ سورہ نور میں اس کے بارے میں احکامات آئے ہیں، اور اس کی شروعات میں سب سے پہلے ایمان والے مردوں سے بات کی گئی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے قوانین خواتین کے لیے بنائے جاتے ہیں، مردوں کے لیے قانون نہیں بنائے جاتے، یا کوئی ان کو تاکید نہیں کی جاتی، یا کوئی سزا ان کو نہیں دی جاتی۔ خواتین سے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ باعصمت رہیں، وہ بڑے اپنے عزت کو سنبھالتی رہیں۔ مردوں کے تعلق سے قرآن شریف نے کہا، اور سب سے پہلے کہا، اور اسے حق بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آیت آگے طویل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں کو کہیے کہ یہ حکم دیا ہے ان کے رب نے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ یہ بڑی اہم شے ہے۔ ہم خواتین سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ ہمارا خود کا بھی عمل ہو۔ اور پھر یہاں یہ بات کہی گئی کہ سارا معاملہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے آگے بھیجا کرو۔ اگر اس کو ہم اس معنی میں لیں کہ یہ بھی خیال ہو کہ اسی عمل سے آخرت کمائی بھی جا سکتی ہے، اور اس طرح کا عمل اگر غیر قانونی ہو تو آخرت برباد بھی ہو سکتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کانشیس رہنا اللہ سے ہمیشہ، تقوی اختیار کرنا، ڈرنا اس کا، ڈر کر جینا، ہر عمل میں اس کو یہ خیال آ جائے، کاش ہمیں یہ خیال آ جائے ہر وقت اور ہر عمل پر اللہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اللہ سارے معاملات کو سن رہے ہیں، ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ گناہوں میں 99% ہم بچ سکیں گے۔ مگر یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اور جب یہ باقی نہیں رہتا وہی لمحہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قول اور فعل اور عمل سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ بار بار احکامات کے آخر میں کہا جاتا ہے، بی کانشیس ود اللہ، ایور کانشیس ود اللہ، ڈر کے جیو اللہ سے۔ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اچھی طرح اپنے دماغ میں یہ بات اور اپنے علم میں یہ بات بٹھا لو کہ ایک دن تمہاری اس سے ملاقات فکس ہے، ہونی ہی ہے۔ اس کا لحاظ آج آ جائے کہ اس ملاقات کے وقت شرمندگی ہم کو نہیں اٹھانی پڑے، کاش ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ خیریت سے زندگی گزرے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانداری سے جو ان احکامات پر عمل کریں گے ان ایمانداروں کو بشارت دے دیجئے۔ کاہے کی بشارت؟ پورے قرآن شریف میں بشارت ہے، مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے سیلویشن، مغفرت، گناہوں کی معافی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رضوان حاصل ہو جائے، یہ بشارت ان کو سنا دو۔ آخری آیت 224 نمبر، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے نام کو بھی نشانہ نہ بنانا اپنی قسموں میں کہ تم یہ 3 کاموں سے رکو، نیکیاں ہوتی رہنی چاہیے اور تقوی والے کام ہوتے رہنے چاہیے، انسانوں کے بیچ میں ریفارمیشن والے کام ہونا چاہیے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ نیکیوں کی جو 3 آئٹم ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی چیز آڑی نہیں آنی چاہیے، کسی کی ذات برادری آڑی نہیں آنی چاہیے، ہماری دوستی اور دشمنی اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے، ایک عدل اور توازن والا مومن ہونا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک خاص معاملہ ہو، وہ انسانیت کی قدر کو پہچانے، اور پھر اللہ کا نام بھی اس میں آڑا نہیں آنا چاہیے، یہ کام روکنے کے لیے۔ اگر رکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کا ہم مس یوز کر رہے ہوں۔ یہ 3 کام انسانی سماج میں ہمیشہ جاری رہنے چاہیے، تقوی والے کام، نیکیوں والے کام، اور انسانیت کے اصلاح کے کام ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دنیا میں ہم لوگوں کو دیتے آخر میں اپنی جان بھی اللہ کو سپرد کریں۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہمارا جان نکلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، فرماتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری وفات ایسے حال میں ہو کہ آپ کی نافرمانی والے کوئی کام میں نہیں رہوں، میری وفات اسلام میں ہو، میری وفات اس طرح ہو کہ کوئی غیر اسلامی کام مجھ سے نہ ہو رہا ہو، اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو آدمی رنگے ہاتھ پکڑا جائے گا۔ آخر میں ہم اس آیت شریفہ کو جس کا ہم نے حوالہ دیا 177 نمبر کی آیت، اس لیے اس کا حوالہ دیتے ہیں، ایک مکمل لسٹ یہاں موجود ہے، اور یہی لسٹ کم و بیش آتے ہی رہتی ہے حالات کے تحت، بیک گراؤنڈ میں جو حالات ہیں اس کے تحت اسی طرح کے احکامات آتے ہیں جس میں یہی سیکوینس قائم رہتی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کوئی ادھر رخ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یہ رخ کرنے والی بات نہیں ہے، ولیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ ایماندار رہے، ایمان رکھے اللہ پر، اور یوم آخرت کے حساب کے اس کو احساس ہو کہ مجھے وہاں کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور رضوان حاصل کرنے کی خاطر اس کا جو مال ہے وہ خرچ کرے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، راہ چلتے مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، لوگوں کی گردنیں پھنس جائیں اس کے چھڑانے میں۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرے، عبادت کو قائم کرے اور چیریٹیبل ورک کرتا رہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وفا کرتے رہے اپنے کمٹمنٹس کو جب بھی کمٹمنٹ کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے رہیں، پریشانیوں کے حالات ہوں، تکلیفیں ہوں، کرائسس پیریڈ ہو، صبر کے ساتھ اس کو پاس کرے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ تقوی، یہاں یہ تقوی کی پوری لسٹ ہے، نیکیوں کی پوری لسٹ ہے، توجہ اس پہ ہماری ہونی چاہیے۔ کون کون سی آئٹم، اس کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لسٹ بنا لے اور آدمی غور کرے کہ کون سی آئٹم اس سے مس ہو رہی ہے، اس پہ نشان لگائے اور اپنی زندگی کے پیٹرن کو بدلے، اپنے سوچ کو بھی بدلے اور اپنے اپروچ کو بھی بدلے۔ اور اخیر درجہ یہ کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے پاس دیگر چیزیں ہیں، علم ہے، فہم ہے، جذبات ہیں، دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، یہ سب بھی صدقے میں جا سکتی ہیں بشرطے کہ ہمارا اپروچ صحیح ہو جائے۔ ہمیشہ اس کو خیال رکھے کہ یہ جو ایمانیات کے جز ہیں، اس کے اندر میں اخلاق اور دوسرے انسانوں کو کنٹریبیوٹ کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ، وہ کتنی اہمیت والا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر بھی بات ہماری ہو چکی ہے۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہر نیکسٹ آدمی جس کو آپ فیس کر رہے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے ماحول یا آپ کے جغرافیائی ماحول کے آس پاس کے جو انسان بستے ہیں، regardless of their caste and creed or anything، ان کے حقوق مجھ پر نکلتے ہیں، وہ حقوق ادا ہوتے رہنے چاہیے اس کے وقت پر۔ اور ان ساری چیزوں کے اندر میں کوئی چیز کو آڑ نہیں بنانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے ان کاموں سے۔ اور کوئی ایسے آدمی ضد کر لے، آدمی اپنے ذہن میں سوچ لے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کروں وہ کروں، بالکل نہیں، یہ کام رکیں گے نہیں۔ بر مانی نیکی، ورچوس کام جو ہیں، اور تقوی گاڈ کانشیس یا تقوی والے کام، وہ تصلحو بین الناس، انسانوں کے بیچ میں ریفارمیشنز ہوتا رہنا چاہیے، اصلاح کے کام جاری رہنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے ہمیں، کہ ایک زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس میں یہاں سے دیتے 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 چلے جائیں۔ ضروری نہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس مال ہی ہو، بلکہ ہمارے جذبات ہم دے سکتے ہیں، نیک خواہشات دے سکتے ہیں، اور کچھ نہ کریں تو دعائیں ہی کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے۔ بعض ایسے مسائل سامنے آتے ہیں، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، ان معاملات میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، خود ہم ہی پریشان حال ہیں،
تو کیا ہوا، ہمارے جذبات ان کے لیے اچھے ہوں، ہم دعائیں تو کریں اللہ پاک فلاں جگہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے انسانیت پر، ظاہر ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہی آئی ہوگی، لیکن ایسے ہم نہ دیکھیں اعمال بھلے ان کے کیسے بھی ہوں، آج مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اس مصیبت کے اندر اگر کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہیں تو اللہ سے راحت کی دعا تو ان کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کر سکیں، اور اللہ کی کتاب کے تحت ہماری زندگی اور ہماری سوچ ڈھلنی چاہیے، اور اس میں نمونے زندگی ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس میں جو ایررز اینڈ فالیز یا ہماری بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم دعا کریں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یا اللہ